أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اما بعد، معزز سامعین کرام، سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی سورہ ہے اس کی تفسیر جاری ہے، اور آج آیت نمبر 7 سے شروع ہوا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ ترا، یہ رآ یا را سے دیکھنا، رؤیت آنکھوں سے دیکھنا، اور ترا کا معنی تعلم بھی آتا ہے، یہ سیاق و سباق دیکھ کر یہ معنی کیا جائے گا، تو یہ معنی ہوگا کہ آپ جانتے نہیں ہیں، یا کیا تو جانتا نہیں ہے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے؟ یعنی کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں، اور جو ہم نے بار بار اپنی وحی سے آپ کو آگاہ کیا اپنے علم کے بارے میں، تو آپ نہیں جانتے کیا چیز؟ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی خبر دی گئی، جس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا علم اس کی صفت ذاتی ہے، اور صفت ذاتی وہ صفت ہوتی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ لازم ہو۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفت ذاتیہ اور ایک ہے صفت فعلیہ۔ صفت ذاتیہ وہ صفت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم ہو، جیسے علم ہے، تو یہ صفت اس کی ذات کے ساتھ لازم ہے، ہر وقت وہ جانتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس کا علم معطل ہو، اس کا علم ہر وقت جاری ہے، ہر وقت موجود، جیسے سمع اور بصر ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، تو یہ بھی اس کی صفات ذاتیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے اور کبھی جدا نہیں ہوتی۔ اور صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ ہے، اور اس فعل کا صدور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے، جب چاہے وہ فعل انجام دے دے اور جب چاہے نہ دے۔ جیسے صفت نزول ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، یہ صفت فعلی ہے، یہ نزول اس کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ جب چاہے وہ نزول فرمائے۔ جیسے عرفہ والے دن وہ اہل عرفہ کے قریب آ جاتا ہے اور نزول فرماتا ہے، تو یہ صفت فعلیہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی مشیت سے متعلق ہے، کہ صفت فعلیہ جب چاہے گا انجام دے گا، جیسے صفت کلام ہے، جب چاہے گا بولے گا اور جب چاہے گا نہیں بولے گا، تو یہ بھی اس کی ایک فعلی صفت ہے جو ازل سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اس کا صدور اس کی مشیت کے ساتھ ہے، جب اس کی مشیت ہوگی وہ کلام فرمائے گا، اور جب نہیں ہوگی تو نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی صفت علم کا ذکر ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اور وہ آسمانوں کی اور زمینوں کی ہر چیز جانتا ہے، کوئی گوشہ کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، یہ اس کے علم کی شان ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، والشہادہ،
اور وہ ساری اشیاء اور سارے حوادث کو واقع ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ یہ تقدیر اس کا علم ہے، جس کو علم سابق کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے امور لکھے ہیں، جو سال بعد ہوں یا 100 سال بعد ہوں یا 1000 سال بعد ہوں، سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا علم سابق ہے، یعنی کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی غیر کو شریک کرنا کفر ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور فلاں نبی یا ولی بھی غیب جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شریک کرنا ہے، جو کہ کفر۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ یکتا ہے، اور اس کا علم اس کے ساتھ خاص اور مخصوص ہے، اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کی بات ہو رہی ہے۔ علم تر، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوى ثلاثہ، 3 لوگوں کی سرگوشی، یعنی 3 بندے بیٹھے ہوں اور وہ سرگوشی کر رہے ہوں، تو الا هو رابعهم، تو مگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ یعنی 3 افراد بیٹھے ہوں اور سرگوشی کر رہے ہوں، تو ان کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ، نہیں ہوتی 3 افراد کی سرگوشی۔ یہاں ان جملے کی ترکیب کے حوالے سے کچھ طلباء سے باتیں ہو جائیں۔ یہ نجوہ مصدر ہے اور مضاف ہے ثلاثہ کی طرف، یعنی تقدیر عبارت یوں بنتی ہے، من تناجی ثلاثۃ، 3 افراد کا سرگوشی کرنا۔ یہ نجوہ مصدر تو ہے، مگر اس میں تعدد افراد کا معنی لے لو، جیسے اذ ہم نجوہ قرآن میں، وہاں افراد کا تعدد ہے، تو اگر اس میں جمع کا معنی پیدا کر لیں مصدر میں، تو پھر یہ موصوف صفت ہے۔ نجوہ ثلاثۃ موصوف اور صفت، اور من چونکہ جارہ ہے تو یہ محل جر میں، یعنی موصوف سے دونوں مجرور ہیں، لیکن پہلی ترکیب زیادہ واضح بھی ہے اور زیادہ جو یہ محل ہے قرآن کا اس کے مطابق ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں ہوتی 3 افراد کی سرگوشی، الا هو رابعهم، مگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ، اور نہیں ہوتی 5 افراد کی سرگوشی، الا هو سادسهم، مگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور نہیں ہوتے اس سے کم، یعنی 3 یا 5 سے کم، ولا اکثر، یا 3 یا 5 سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اینما كانوا، وہ جہاں بھی ہوں۔ ولا ادنى من ذلك، اور نہیں کم ہوتے اس سے، یعنی 3 یا 5 سے، ولا اکثر، اور نہیں زیادہ ہوتے اس سے، یعنی 3 یا 5 سے، الا ہوا، مگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ، معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت ساتھ ہوتا ہے، معنی ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی سرگوشیوں کو سنتا ہے،
ان کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت جو ہے، یہ معیت باعتبار ذات کے نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ بات کہیں گے کہ معیت سے مراد وہ معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، جو اس کی شان کے مناسب ہے، جس میں اس کے کمال ہونے کا معنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت مخلوق کی معیت جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا مخلوق کے ساتھ ہونے جیسا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس کی معیت کیسی ہے، اس کا ساتھ ہونا کیسا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ بذات ہی اللہ تعالی سب سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے۔ عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اور نہ اس کے دائیں اور بائیں کوئی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، معنی اوپر سے دائیں بائیں سے کسی مخلوق نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سارے بندوں اور ساری مخلوقات کے اوپر ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یعنی سب سے اوپر ہونا بذات ہی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اور یہ مقام کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا، مخلوقات کے ساتھ ہونا، یہ باعتبار علم کے، باعتبار احاطہ کے، باعتبار قدرت کے، باعتبار ذات کے نہیں، باعتبار ذات کے کہیں پہنچ کر علم لینا یہ مخلوق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے۔ آپ ایک مقام کو جانتے نہیں، لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ عمارت ہے، اتنے اس کے کمرے ہیں، اتنے دروازے ہیں، اور اتنا اس کا جو ہے وہ تعمیری کام ہے۔ یعنی دیکھ کر مشاہدہ کر کے آپ کو علم ہوگا۔ یہ مخلوق کا کام ہے۔ مخلوق غیب نہیں جانتی، بذات ہی کہیں پہنچے گی تب اس کو اس کا علم ہوگا، یا کوئی دوسرا بندہ اس علم سے اس کو آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اس کا مقام اور شان یہ ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، سب سے اوپر، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بذات ہی وہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو مانا دائیں بائیں آگے پیچھے مخلوق اس کو گھیرے ہوئے، اور کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی شے۔ اس کے لیے جہت علو ہے، ایسا بلندی پر ہونا جس سے اوپر کچھ نہیں، اور وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ اس کی شان اور مقام ہے کہ بذات ہی عرش پہ مستوی اور سب سے اوپر ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کی تدبیر، اس کا ملک، یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ ایک اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر۔ یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ ناظر تو ہے، دیکھنے والا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے، لیکن حاضر ہونا اس کی صفت نہیں ہے۔ حاضر ہونے کا معنی یہ کہ بذات ہی کہیں موجود ہونا، اور اللہ اس سے پاک ہے۔ بذات ہی کہیں موجود ہو کر وہاں کی باتیں سننا، وہاں کا علم لینا، یہ تو مخلوق کا کام ہے۔ اصل شان یہ ہے کہ وہ
عرش پہ سب سے اوپر مستوی ہے، مگر اس کا علم، اس کا سمع، اس کا بصر، دیکھنا اور سننا پوری کائنات کو محیط ہے۔ تو حاضر کا معنی بذات ہی کہیں موجود ہونا اور حاضر ہونا، یہ اللہ کے شایان شان نہیں، اور نہ اس میں کوئی کمال ہے۔ یہ کام تو مخلوق بھی کر سکتی، کسی مقام پر حاضر ہو کے اس کا علم لینا مخلوق بھی کر سکتی۔ پھر لفظ حاضر میں تواضع اور انکساری کا معنی ہے، اور اس میں کچھ چھوٹے پن اور مذمت کا پہلو ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہو تو کہتے ہیں فلاں تشریف لے آئے، اور کوئی چھوٹا ہو جیسے عدالت میں ملزم آئے تو کہتے ہیں کہ ملزم حاضر ہو گیا۔ شاگرد استاد سے کہتا حاضر جناب، تو حاضر میں تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے اور عظمت ہے اور کبریائی ہے، تواضع نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبریائی اپنے لیے رکھی اور تواضع اپنی مخلوق کو دے دی۔ اللہ میں تواضع نہیں ہے۔ الکبریاء و ردائی والعز و اداری، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تواضع نہیں۔ تواضع، چھوٹا پن، ہلکا پن، یہ مخلوق کی صفات ہے۔ ہم مخلوق اگر اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو رفعت دے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ تو حاضر میں تواضع کا معنی ہے، اللہ کی شان شان کبریائی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا جہاں بھی ہو، تو اس ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اس ساتھ کا وہ معنی ہوگا جو اللہ کے شایان شان، بذات ہی ساتھ ہونا اللہ کی شان نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے۔ اس کی شان یہ کہ بہت اوپر ہے، بہت اونچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا، اور آسمان کی جو موٹائی وہ 500 سال کی مسافت کی، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک بحر ہے، سمندر، جس کی نیچے کی سطح سے لے کر اوپر کی تہہ تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی جو کہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور بحر سے کرسی تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا، اور کرسی سے عرش تک کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت کا۔ یہ اس کا علو ہے، اور یہ اس کی شان اور کمال ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ تو اس کا ساتھ ہونا باعتبار علم کے، باعتبار سمع اور قدرت اور بصر کے سب سے اوپر ہے، مگر ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ایک ذرہ تک اس کے بصر سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں۔ اور یہاں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں صفت معیت کا ذکر کیا تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ صفت معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے۔ مانا یہ معیت علم کے معنی میں، اور جو اس آیت کی اختتام ہے، اس آیت کا اختتام وہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم۔ مانا اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، مانا اس کی معیت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، ہر شے جانتا ہے۔ 2 بندے بیٹھے ہوں، 3 بندے بیٹھے ہوں، سرگوشی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ چوتھا وہاں ہے، باعتبار علم کے، باعتبار بصر اور سمع کے، ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، بذات ہی
موجود ہو کر وہاں کا علم لینا مخلوق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر لفظ سنتا ہے، ہر شے دیکھتا ہے، ہر ذرہ تک دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور کوئی چیز اس سے مخفی اور اوجھل نہیں ہے۔ معیت کی دو قسمیں، ایک ہے معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ۔ معیت عامہ جو ہر مخلوق کے لیے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، جو عمومی معیت ہے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی ہر مخلوق کو جانتا ہے، ہر مخلوق کی بات کو سنتا ہے، ہر مخلوق کو دیکھتا ہے، یہ معیت عامہ ہے۔ کافروں کو بھی دیکھتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیکھتا ہے، سب کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، باعتبار علم اور سمع اور بصر کے۔ اور معیت خاصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب اور پیارے بندے، متقین، صالحین، انہیں اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت، اس کی مدد، اس کی نصرت اور اس کی رحمت۔ جیسے نبی علیہ السلام نے غار ثور میں فرمایا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ معیت خاصہ ہے۔ چند فٹ کے فاصلے پہ ابو جہل بھی کھڑا ہوا تھا غار کے باہر، تو کیا اس کے ساتھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، معیت خاصہ میں نہیں تھا، معیت خاصہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ معیت عامہ جو ہے اللہ ہر شے کو دیکھتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یہ معیت عامہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا باعتبار ذات کے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ باعتبار ذات کے ساتھ ہو کر کسی شے کو دیکھنا، کسی شے کو جاننا، کسی بات کو سننا، یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے اور اس کے شان یہ ہے، اتنی بلندی پہ عرش پہ مستوی ہے وہ، اور پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو جہاں بھی اس کی معیت عامہ ذکر ہوگی تو آپ دیکھیں اس سے قبل یا اس کے بعد اللہ کا علم ہوگا، اللہ کا سمع اور بصر ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کو سنتا بھی ہوں، تم دونوں کو دیکھتا بھی ہوں۔ یہ معیت ہے، مگر معیت عامہ سننے اور دیکھنے کے معنی میں، یہ نہیں کہ بذات ہی تمہارے ساتھ ہوں، بذات ہی ساتھ ہونا اور ساتھ ہونے کے بعد وہاں کا علم لینا، وہاں کی باتیں سننا، یہ مخلوق کی شان ہے، اور خالق کی شان سب سے بلندی پر ہے اور پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے، باعتبار ملک کے، باعتبار تدبیر کے، باعتبار سمع اور بصر کے، اور باعتبار علم کے، ہر شے کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، یعنی اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی ہوں وہ۔ ثم ينبئهم بما عملوا، پھر خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ينبئهم، یعنی ينبئ میں ضمیر ہوا جس کا مرجع اللہ کی ذات ہے، اور ہم اللہ کی مخلوق، یعنی ایک ہی یہ ينبئهم لفظ بظاہر پورا جملہ ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں۔ ينبئ فعل ہے، ہوا فاعل پوشیدہ، اور ہم مفعول، تو فعل اور فاعل اور مفعول تینوں یہاں موجود ہیں۔ پھر ان کو خبر دے گا اللہ تعالیٰ بما عملوا، جو انہوں نے کیا، جو ان کا عمل ہے۔ خبر کب دے گا؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ ظرف ہے جس کا تعلق ينبئ سے ہے، اس لیے منصوب ہے۔ ينبئهم یوم القیامہ، اللہ ان کو خبر دے گا قیامت کے دن، بما عملوا، جو انہوں نے کیا، جو ان کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عمل کی ان کو خبر دے گا، اور اس عمل پر پھر ان کی جزا اور سزا مرتب ہوگی۔
اگر ان کا سرگوشی کرنا خیر کا اور تقویٰ کا ہے تو ان کو خبر دی جائے گی اور ان کو اس کی جزا دی جائے گی اجر و ثواب کی صورت میں، اور اگر ان کا سرگوشی کرنا معصیت کے ساتھ ہے، نافرمانی کے ساتھ ہے، تو اللہ ظاہر کرے گا اور اس کو ان کی سزا دے گا۔ مانا یہ معاملہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خیر کی سرگوشی پر جو ہے وہ اجر ملے گا، اور شر کی سرگوشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اور کوئی شے اس کے علم کے احاطہ سے اور سمع و بصر سے باہر نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ کے سمع کی صفت پر باب قائم کیے، ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور اس کا سننا کیسا ہے؟ امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں نماز میں پڑھوں۔ تو آپ نے ان کو ایک دعا کی تعلیم دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تشہد میں پڑھنے کی تعلیم دی، اور تشہد سری ہے سارا، تو یہ دعا پڑھا کرو۔ کس کو سنانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ جو آپ سری دل میں ایک دعا پڑھ رہے ہیں جو جہری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اس کے سننے اور جاننے کی ایک وسعت ہے، مانا کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں۔ کل آپ نے پڑھا خولہ بنت حکیم، عائشہ فرماتی ہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں نبی علیہ السلام تھے، وہ خولہ آ گئی، آپ سے باتیں کی، میں بھی وہاں موجود تھی، اور اکثر باتیں مجھ سے مخفی رہیں، حالانکہ چھوٹے کمرے میں تھے، میں سن نہیں سکی، سرگوشی کے انداز سے باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر عرش پر ایک ایک بات کو سن لیا، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تبارک الذی وسع سمعہ الاصوات، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس کا سمع تمام آوازوں پر حاوی اور محیط ہے، اور کوئی آواز اس کی سمع سے اور اس کے بصر سے اوجھل نہیں ہے۔ تو ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، علیم بلکہ بہت جاننے والا۔ یہ علیم مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا۔ آگے فرمایا کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہو جو روکے گئے، منع کیے گئے، عن النجوى سرگوشی سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، اور پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز کی طرف جس سے روکے گئے۔ ان کو روکا گیا سرگوشی نہ کرو، اور وہ کرتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا وہ چیز انجام دیتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے، بلکہ یہود کے ایک فعل پر یہ آیت اتری تھی۔ اصل میں یہودی آپس میں جب جا رہے ہوتے اور سامنے مسلمان نظر آتے ان کو، تو سرگوشی شروع کر دیتے۔ اس میں ایک طرح کا تخویف کا پہلو، بابر یہ کراتے ہیں کہ ہم کوئی خطرناک بات سوچ رہے ہیں، یا کوئی ایسی بات جو مسلمانوں کی اذیت کا باعث ہو، تو مسلمانوں کو اس سے اذیت پہنچتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آئندہ تم نے مسلمانوں کی موجودگی میں سرگوشی نہیں کرنی۔ آپ مدینہ کے حاکم تو سربراہ تھے، آپ کا قانون جاری تھا، تو آپ نے آرڈر جاری کر دیا، آرڈیننس نافذ کر دیا کہ آج کے بعد تم مسلمانوں کی موجودگی میں سرگوشی نہیں کرو گے، اور جو بات کہو گے وہ ایک عدل اعلان کہو گے اور ظاہراً باہراً کہو گے۔ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کی طرح منافقین بھی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے سرگوشی کیا کرتے تھے، ان کی موجودگی میں ان کو دیکھ کر
تاکہ ان کو دکھ ہو، رنج ہو، سوچیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ہماری اذیت کا پروگرام نہ ہو، تو ان کو بھی روکا گیا، کیونکہ منافقین اس تعلق سے یہودیوں کی روش کے پیروکار تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے، اور ان سے مراد یہودی اور عیسائی۔ تو یہودیوں کا یہ ایک ان کی عادت قبیحہ کہ مسلمانوں کی موجودگی میں سرگوشی کرتے تاکہ ان کو دکھ اور رنج پہنچے اور وہ سوچیں کہ ہماری کوئی اذیت کا پروگرام نہ ہو۔ منافقین بھی اس روش پر چلا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں جماعتوں کو بلایا اور کہا کہ تم مسلمانوں کی موجودگی میں سرگوشی نہیں کرو گے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ثم یعودون لما نہوا عنہ، کچھ دن تو رکے رہے، پھر وہ لوٹے جس چیز سے روکا گیا تھا، اور پھر انہوں نے سرگوشی شروع کر دی۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، ظلم کی، یا کسی بھی قسم کے دھوکے اور خدیعہ اور مکر کی، بل عدوان اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ مانو ان کی سرگوشی میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا تھا، یا وہ سرگوشی کسی گناہ پر قائم ہوتی، یا کسی پر زیادتی کے پروگرام پر قائم ہوتی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ہوتی۔ اور بڑی نافرمانی تو یہی تھی کہ ان کو روکا گیا تھا سرگوشی نہ کرو، اور وہ کرتے۔ یہ بھی ان کی نافرمانی، یہ ان کا کردار ہے یہود کا اور منافقین کا۔ اس آیت کریمہ میں ان کے 4 کردار ذکر کیے گئے۔ ایک ان کا سرگوشی کرنا گناہ اور معصیت پر، اور دوسرا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی یہود یا منافقین جب آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو سلام کرتے ہیں، ایسا سلام بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، جو اللہ سلام نہیں کرتا وہ سلام کرتے ہیں، یعنی آ کر آپ کو سلام کہتے ہیں، وہ سلام جو اللہ نے نہیں کیا، جو اللہ نے تعلیم نہیں کیا۔ اللہ نے کیا تعلیم کیا؟ السلام علیکم یا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اللہ کا سلام ہے جو اللہ آپ کو کرتا ہے، یا جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، وہ یہ سلام نہیں کرتے۔ وہ سلام ایسا کرتے جس میں بد دعا کا پہلو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں، وہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ، لام کو حذف کر کے السلام کی بجائے السلام علیکہ، اور السلام کا معنی موت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ یہودی آپ کے پاس آئے اور آ کر وہی السلام علیکہ کہا، تو آپ نے وعلیکہ جواب دیا، وعلیکہ، اور فرمایا کہ اذا سلم علیکم احد من اہل الکتاب فقولوا علیکہ، کہ جب تم پر کوئی یہودی یا عیسائی سلام کہے تو جواب میں علیکہ کہو، کہ جو تم نے ہمارے لیے مانگا وہ آپ پر نازل ہو۔ تو ان کا سلام کہتا السلام علیکہ، تو فرمایا کہ علیکہ کہہ کر جواب دو۔ یہ صحیح بخاری میں یہ قصہ مذکور ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ام المؤمنین آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، ایک یہودی آیا اور کہا کہ السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا ابا القاسم۔ تو اللہ کے نبی نے سنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی سنا، انہوں نے جواب دیا کہ علیک السلام واللعنہ، یہ عائشہ صدیقہ کا جواب۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے تو کہا کہ علیکم السلام واللعنۃ، کہ تم سب پر موت واقع ہو اور لعنت اللہ کی واقع ہو۔ غصے میں آ گئے وہ ان کے اسلام کو سن کر۔ یہ نبی علیہ السلام سے ایک محبت کا عملی ثبوت،
اور اس محبت کے تعلق سے جو ان کے دل میں غیرت تھی، اس غیرت کا ایک عملی اظہار کہ تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ کیا کہا؟ عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے سلام کیسا کیا؟ انہوں نے السلام علیکہ کہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے بھی تو صرف علیکہ کہہ کر جواب دیا کہ جو چیز تم نے میرے لیے طلب کی وہ تم پر واقع اور تم پر قائم ہو، اور اللہ ان کی بات قبول نہیں کرے گا، ہماری بات قبول کرے گا۔ تو میں نے علیکہ کہہ کر جواب دے دیا تھا۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفحش والتفاحش، اللہ تعالیٰ یہ فحش جو ہے نا، زبان درازی، اسے پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کہ یہودی اور مشرک کے خلاف کیوں نہ ہو۔ گفتار میں نرمی ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، اور بات جو ہے وہ ایک سلیقے سے قولا لہ قولا لینا۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور نرم گفتگو کرو، نرم گفتگو۔ تو فرمایا کہ یہ فحش گوئی اور یہ زیادہ زبان درازی اور زیادہ چیخ چلا کر بولنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مگر ام المومنین نے جو ایک رویہ دکھایا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی بنا پر دکھایا، اور جو اس محبت کے تعلق سے آپ کے دل میں غیرت تھی نبی علیہ السلام کے بارے میں، اس کا اظہار کیا۔ تو قرآن نے ان کے اس کردار کا ذکر کیا، وَإِذَا حَيَّوْكَ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ آتے ہیں آپ کے پاس یہودی یا منافق تو سلام کرتے ہیں آپ کو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ نے سلام نہیں کیا۔ اللہ کا سلام السلام علیکہ ہے، یہ اس کی تعلیم السلام علیکم کہنا ہے، اور جواب میں وعلیکم السلام یا علیکم السلام کہنا ہے۔ تو یہ سلام نہیں کرتے وہ، بلکہ السلام علیکہ کہتے ہیں، جس کا معنی موت اور ہلاکت کا ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور آپس میں یہ بات کرتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہم تو نبی کو بددعا دے رہے ہیں، اگر سچے نبی ہوتے تو اللہ ہم کو فوراً پکڑ لیتا، ہمیں عذاب دیتا۔ تو اس کا معنی کہ نبی نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے اور ہم آپ کی ہلاکت اور موت کی ایک بددعا کر رہے ہیں، السلام علیکہ کہہ کر آپ کو مخاطب ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا، ہمیں مواخذہ کرتا، ہمیں عذاب دیتا۔ مگر اس کا نہ پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ان بے ایمانوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ چاہے تو فوری پکڑنے پر قادر ہے، فوری مواخذے پر قادر، مگر اس کا ایک قانون قدرت وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ ڈھیل اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں، ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ ان کی معصیتیں، ان کا کبر اور ان کے یہ گناہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ جتنے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا سنگین عذاب ہوگا۔ تو اس ڈھیل کو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث نہ سمجھیں اور خوشی کا باعث نہ قرار دیں، بلکہ یہ ڈھیل ان کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا باعث ہے، عذاب میں اضافے کا باعث ہے، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ اور ان کے گناہ بڑھیں، معصیتیں بڑھیں، اور پھر عذاب بھی زیادہ سنگین ان کو حاصل ہو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اذا انعم اللہ علی عبد علی ما فیہ فہو من اللہ استدراج، ایک مسلمان بندہ ہے مگر وہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور گناہ کی سزا بھی موت ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ لے فوراً۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جاتی، اللہ اس کو فوری پکڑ لے، مگر اللہ پکڑتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ تو اس پر بندہ اترانے کی کوشش نہ کرے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں اور میرا کاروبار وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، رزق کے خزانے مجھے حاصل ہو رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے۔ اس پر اترانے کی، خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ پریشان ہو کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، مجھ پر تو اللہ کا عذاب آنا چاہیے تھا، مگر نعمتیں بڑھ رہی ہیں، کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سمجھے کہ اس ظالم کے اور گناہ بڑھیں اور گناہ بڑھیں، اس کے تجبر میں اور اضافہ ہو، تاکہ جب اس کو پکڑوں تو اور سنگین یہ عذاب کا مستحق ہو۔ تو ان کا یہ کہنا
کہ ہمیں عذاب کیوں نہیں مل رہا، ہم اللہ کے نبی کو بددعا دے رہے ہیں، اللہ ہمیں پکڑ لے فوراً، لیکن نہیں پکڑ رہا۔ اس کا مطلب یہ سچے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ابھی نہیں پکڑ رہے، ڈھیل دے رہے ہیں، یہ بھی اس کا قانون ہے، مگر ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، لازماً داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ، بڑا اس میں ایک مہین، علیم اور شدید عذاب ہوگا، اور بہت ہی بھیانک قسم کا خسارہ ہوگا جس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جو ان کی برداشت سے باہر ہوگا۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا، جان لے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ حسبہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یصلون، جس میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا انجام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت دے۔ اب اللہ رب العزت آگے اہل ایمان کو نصیحت دیتا ہے، یعنی سرگوشی کے تعلق سے یہودیوں کو نصیحت دی، منافقین کو نصیحت دی، ان کو ہدایت دی، اور اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، نصیحت دے رہے ہیں کہ سرگوشی کے تعلق سے آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یعنی سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن شریعت میں اس کی حدود ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعنی کیا مثالی معاشرہ آپ نے قائم کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجى اثنان دون الثالث الا باذنہ فان ذلک یحزنہ۔ جب تم کسی مقام پر 3 بندے بیٹھے ہوں، 3 بندے، تو ان میں سے 2 بندے سرگوشی نہ کریں آپس میں، تیسرے کو چھوڑ کر، تیسرا موجود ہے، اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں، اور آپس میں آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں، سرگوشی نہ کریں، روکا گیا۔ الا باذن، اگر کرنی ہے تو اس کے اذن سے کریں، اسے اجازت لے لیں کہ بھائی ہم نے ایک آپس میں پرائیویٹ بات کرنی، جس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہم سے تعلق ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو تم بات کر لیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر وہ 2 بندے سرگوشی کر سکتے ہیں، اور اگر اجازت کے بغیر کریں گے تو فإن ذلک یحزنہ، تو یہ بات اس کو دکھ دے گی، وہ سوچے گا، پریشان ہوگا، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، طرح طرح کے وسوسے شیطان ڈالے گا، اور شیطان دشمن ہے انسان کا، ایسے موقع سے وہ ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پاکیزہ معاشرہ قائم کیا، حتیٰ کہ سرگوشی کے تعلق سے بھی احکام جاری کیے، اور اللہ تعالیٰ یہی نصیحت فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو نہ سرگوشی کرو گناہ کی، بالاثم گناہ کی یا کسی ظلم کی، بل عدوان، نہ کسی زیادتی کی، بمعصیت الرسول، اور نہ ہی رسول کی نافرمانی کی۔ مانا سرگوشی کر سکتے ہو اس حد بندی کے ساتھ جو حدیث میں کیا ہے، 3 افراد ہوں سرگوشی نہ کریں، تیسرے کو چھوڑ کر، اگر کرنا ضروری ہے تو اس تیسرے سے اذن طلب کرو، اجازت لے لو، پھر کر لو۔ یہ تو بات ہوگی ایک طرف۔ اب جو سرگوشی کرنی ہے وہ کیسی ہو، وہ گناہ کی نہ ہو، معصیت کی نہ ہو، اور وہ کسی پر زیادتی کی نہ ہو۔ یعنی عام طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں اور سرگوشی کے انداز میں بات کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کوئی ایسی بات جو اور کوئی جان نہ سکے، اور عام طور پہ گناہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ تاثر ابھر سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جاری کر دی کہ کبھی گناہ کی سرگوشی نہ کرنا، اور کبھی رسول کی معصیت اور نافرمانی کی سرگوشی نہ کرنا، بلکہ کیسی، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سرگوشی کرو نیکی کی اور تقویٰ کی، بھلائی کے کاموں کی، نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر فعل کو جانتا ہے۔ اب اگر سرگوشی کرو گے دوسرے لوگ نہیں سن سکیں گے تو اس کو اب عافیت نہ سمجھیں، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ سے کوئی عجز اور مخفی نہیں ہے، تو اگر وہ گناہ کی سرگوشی ہوگی، معصیت کی ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. یعنی یہ معاملہ ہلکا نہ لو، یہ معاملہ سنگین ہے. تبھی تو اس مقام پر اتنی تفصیل سے سرگوشی کے احکام جاری ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایات بھی موجود ہیں. تو فرمایا کہ جب بھی سرگوشی کرو نیکی کی کرو اور تقوی کی کرو. فرمایا کہ فاتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. بہت بڑی تنبیہ ہے یہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. الذی وہ ذات، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، الیہ تحشرون جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے. تم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اب جو سرگوشی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، جمع کرے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور اس سرگوشی کا حساب لے گا. اگر سرگوشی تقوی اور نیکی کی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں صلہ ہے، اچھی جزا ہے. اور اگر وہ سرگوشی زیادتی کی، ظلم کی اور گناہ کی اور رسول کی معصیت کی ہے تو اس کی سزا ملے گی. تو الیہ تحشرون میں ایک بڑی سنگین قسم کی تنبیہ ہے کہ تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. اللہ کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے اور ان مجالس کی سرگوشیوں کا حساب دینا ہے. تو اگر یہ سرگوشی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور اس پر عذاب دے گا، اور اگر نیکی اور تقوی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوگا اور اس کی اچھی جزا بھی دے گا. تو یہ نصیحت یہودیوں کو کی گئی، عیسائیوں کو کی گئی، انہوں نے قبول نہیں کی. تم قبول کرو تاکہ تمہارا رویہ اور تمہارا کردار یہود اور منافقین سے نہ مل جائے. ان سے اپنے آپ کو جدا رکھو. تم میں ان میں ایک تمیز ہونا چاہیے. انہیں یہ ہدایت جاری کی کہ انہوں نے قبول نہیں کی، مگر تم قبول کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو اور ایک تمیز ہو مسلمانوں میں اور یہود نصارہ میں اور منافقین میں. تو چونکہ یہودیوں کی اور منافقین کی سرگوشی گناہ پر مبنی ہوتی تھی، معصیت پر ہوتی تھی، تمہاری سرگوشی گناہ پر نہ ہو تاکہ وہ کردار تمہارے اندر نہ آ جائے، اور یہود کی پیروی کی خصلت مذمومہ تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. ڈر جاؤ اس اللہ سے جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے. جب اٹھائے جاؤ گے تو یہ سارے معاملے پیش ہوں گے، حتیٰ کہ مجالس کی باتیں پیش ہوں گی، سرگوشیاں پیش ہوں گی، اور اللہ رب العزت ان سب کا حساب بھی لے گا اور جزا اور سزا بھی قائم فرمائے گا. فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے. یہ کلمہ حصر ہے، معنی وہ سرگوشی جو معصیت پر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہو، وہ شیطان کی طرف سے. معنی شیطان تمہیں ابھارتا ہے وہ سرگوشیاں کرنے پر، جس سے ایک برا تاثر پیدا ہوتا ہے، اور جو دوسرے بندے ہوں گے وہ مبتلا خوف ہوں گے یا ایک اذیت محسوس کریں گے. اور اس طرح معاشرے میں بد امنی اور وہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں جس میں انسان دور ہو جائیں، آپس میں منافرتیں کھڑی ہو جائیں، نفرتیں قائم ہو جائیں. جب دو بندے سرگوشی کر رہے ہوں، تیسرے کی پرواہ نہ کریں تو تیسرے کے دل میں یقیناً میل آئے گی، اور یہ میل کا آنا یہ منافرت ہے. معاشرے میں ایک ایسے جراثیم پیدا ہوں گے جس سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہوں گی، رنجشیں کھڑی ہو جائیں گی، اور اس سے بد امنی پیدا ہوگی، اور ایک ایسی فضا قائم ہوگی جو فضا نفرتوں پر قائم ہو. تو اس لیے بنایا کہ بے شک یہ سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں. شیطان اس کام پہ ابھارتا ہے تاکہ معاشرے میں نفرتیں پیدا ہوں اور لوگ ایک دوسرے سے اذیت کے جذبات محسوس کریں اور پھر بعد اور رنجش پیدا ہو. شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ غم کریں، غم میں مبتلا ہوں. وہ یعنی یہود اور نصارہ، یہ یہود اور منافقین سرگوشیاں کرتے مسلمانوں کی موجودگی میں، اور مسلمان یہ سب دیکھتے اور ان کے اس کردار کو دیکھتے تو ان کے دل میں ایک تأسف اور افسوس اور ایک رنج پیدا ہوتا تھا. یہ شیطان کی طرف سے ایک کردار اس کے وسوسے کہ وہ سرگوشی پر ابھارتا ہے. کیسی سرگوشی؟ وہ سرگوشی جو معصیت پر ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہو. وہ سرگوشی جو یہود اور منافقین کا حصہ تھا، ان کے کردار کا حصہ. تو یہ شیطان کی طرف سے. باقی اگر نیکی اور تقوی پر ہو اور جو مسلم معاشرہ
جس کی فضا بڑی پاکیزہ ہے، تو نیکی اور تقوی کی جو سرگوشی ہے وہ تو اللہ کی رضا کا باعث اور موجب ہے، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے تسلی دی کہ اگر یہ یہودی اور منافقین سرگوشیاں کرتے ہیں تمہیں جلانے کے لیے، تمہیں پریشان کرنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے، تو فرمایا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، تو یہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی سرگوشیاں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں دینے والی، وَلَيْسَ اور نہیں، بِضَارِّهِمْ نقصان دینے والی ان کو، شَيْئًا کچھ بھی، یعنی بات یاد رکھو تمہاری سرگوشیاں ان سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اگر اللہ کا حکم ہو، اللہ کا اذن ہو، کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں بڑی، ان کی سرگوشی سے یا ان کے اس عمل سے یعنی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اذیت پہنچ سکتی ہے، دکھ پہنچ سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت بالغہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو تو اجر دیتا ہے۔ اور دوسرا حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جب وہ سرگوشی کریں گے تو مسلمان جو ہیں وہ بجائے پریشان ہونے کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر توکل، آگے توکل کی بات آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومن توکل کریں۔ اور یہ جو اس قسم کے مظاہر ہیں یہود کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، بجائے اس کے کہ وہ غم میں مبتلا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے بے پرواہ، بے نیاز ہو جائیں کہ ان کی ان باتوں سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر خیر و شر اللہ کے امر سے آتا ہے، ان کی ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، ان کا سرگوشی کرنا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ سارے معاملے اللہ کے سپرد ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، اور صرف اللہ ہی پر توکل کرے مومن۔ جملے میں حصر کا ایک انداز، حصر کا معنی ہے یہ، اللہ ہی پر توکل کرے۔ یعنی اگر یہ لوگ آتے ہیں تمہیں تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، تو تم اللہ پر توکل کرو، ہر خیر و شر اللہ کے امر سے آئے گا، ان کا یہ عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی نقصان دینے کے ہاتھ میں، اللہ پر توکل کرو گے، اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت بالغہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب تم توکل اختیار کرو گے، اور توکل جو ہے وہ توحید کا سب سے اہم شعبہ ہے، اللہ پر توکل کرنا، عقیدتاً و عملاً۔ عقیدتاً توکل یہ ہے کہ بندہ عملی طور پہ اللہ پر بھروسہ کر، اللہ پر اعتماد کر لے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دے، یہ اس کا عمل ہو۔ اور عقیدہ یہ کہ اسے یہ سوچ ہو، یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد جب کر دیا تو وہ میری حفاظت کرنے پر قادر، میری مدد کرنے پر قادر۔ جب میں نے توکل کر لیا، اس پر اعتماد کر لیا، اور اپنے سارے امور اس کے سپرد کر دیے، تو میرا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچانے پر، پناہ دینے پر، حفاظت کرنے پر قادر۔ یہ توکل، یعنی عقیدتاً و عملاً اللہ پر توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر تمہارے توکل کا بھی امتحان لیتا ہے۔ اور اگر تم بالکل بے نیاز، بے پرواہ ہو کر وہ سرگوشیاں کرتے رہیں، آپس میں بکواسات کرتے رہیں، اور تمہیں ان کی طرف سے کوئی پرواہ نہ ہو، اور تم اللہ پر توکل کر لو کہ خیر و شر اللہ کے امر سے آتا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا تمہاری بڑی کامیابی ہے۔ یعنی تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ دیا۔ یعنی یہود و نصارہ اور یہ منافقین، ان کے ذہنوں میں شر کا پروگرام تھا، اور اللہ نے اس شر کے پروگرام کو خیر سے بدل دیا، تمہاری اندر توکل پیدا کر دیا۔ اور توکل یہ توحید کی اہم شاخ ہے، اہم شعبہ، بلکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں بلا حساب جانے والے وہ لوگ ہوں گے 70,000 جو اللہ پر توکل کرنے والے، جو حدیث میں ان کے صفات اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، وہ ساری صفات توکل پر ہیں، بلکہ آخر میں فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر وہ توکل کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ 70,000 ان کی تعداد ہے، اور نبی علیہ السلام نے زیادتی کی دعا کی، اضافے کی، تو اللہ نے دعا قبول کر لی، اور ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 افراد اور دے دیے، یعنی سب جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ یہ فائدہ توکل کا ہے۔ اللہ پر توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے سے راضی بھی ہوگا، اور اس کو پناہ بھی دے گا، اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں معصیت کی اور گناہوں کی،
یقیناً یہ عمل ناپسندیدہ ہے، مگر تمہیں جلانے کے لیے اور تمہیں دکھ دینے کے لیے تم ہرگز کوئی دکھ محسوس نہ کرو، کوئی پریشانی محسوس نہ کرو، بلکہ یہ عقیدہ رکھو کہ ان کی سرگوشیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمارا رب پر توکل ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور کوئی بندہ اللہ پر توکل کر لے تو وہ حفاظت کے قلعے میں محصور ہو جاتا ہے، اور قیامت کا فائدہ تو موجود ہی ہے۔ اللہ پر حقیقی توکل کرنے والے قیامت کے دن جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے۔ بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔